الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین میں ایک انتہائی خوبصورت فرض بار بار ذکر کیا ہے۔ اس فرض کا نام ہے نماز، اور اس نماز ہی کی طرح ایک اور انتہائی پابندی والا فرض اس کے ساتھ جوڑ کر کم و بیش 32 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یا مختلف الفاظ کے ساتھ نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کو بیان نہیں کر سکتے، بس توجہ ہو جانا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک چیز جو سمجھ آتی ہے، ڈائریکٹ سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو زکوٰۃ ادا نہیں کی تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اگر زکوٰۃ ادا کر لی نماز نہیں پڑھی تو زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے ان دونوں کو اکٹھے رکھا ہے۔ جتنا ضروری نماز ادا کرنا ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز ہر دن میں بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو 5 بار پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے، لیکن وہ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نے سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ ادائیگی میں یہ فرق ہے، لیکن اس کی تاکید، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت یہ برابر میں ہے۔ جتنا اہم، جتنا ضروری آپ نماز کو لیں گے اتنا ضروری زکوٰۃ کو لیں گے، اور جتنا ضروری زکوٰۃ کو لیں گے اتنا ہی ضروری نماز کو لیں گے۔ اس کے بھی ادا کرنے، اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو ادا کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اس کا معنی کیا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ کیوں ہمارے اوپر نافذ کی ہے؟ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے طہارت، پاکیزگی اور بڑھوتری۔ یہ 2 معنی مختلف جگہوں پہ اس کے لغت کے اندر موجود ہے۔ نشو و نما ہونا یعنی بڑھوتری ہونا کسی چیز کی، اور پاک صاف ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ ہے تملیک جزء مال مخصوص ام مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی۔ اب میں نے فقہ میں سے وہ الفاظ اصطلاحی پڑھے ہیں جو زکوٰۃ کا معنی ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال مخصوص میں سے ایک مخصوص جز کسی مخصوص آدمی کے سپرد کرنا، اس کو اس کا مالک بنا دینا، کس لیے؟ للہ تعالی، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ یہ شریعت میں اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ مخصوص مال ہوگا، مخصوص وقت ہوگا، مخصوص بندہ ہوگا، آپ ہر مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
ہر موقع پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جس کو چاہیں اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں، جیسے اللہ کہے گا ویسے کریں گے، جس کو اللہ دینے کا حکم دے گا اس کو دیں گے، جب اللہ دینے کا حکم دے گا تب دیں گے۔ یہ ہے شریعت میں زکوٰۃ۔ لغوی معنی کیا بتایا؟ پاکیزگی، طہارت اور بڑھوتری۔ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے معانی کو؟ کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، بے شک، ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال میں سے تو ہمارا مال پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے شک، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، نظام کائنات چلتا ہے جو اللہ کی منشا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی سمجھنا، اگنور کر دینا، پرواہ نہ کرنا، اس پہ اتنا ہی عذاب ہے جتنا نماز نہ پڑھنے والے پر اور اسے اگنور کرنے والے پر عذاب ہے۔ بلکہ ویسے عذاب کا مطلب ہے کہ عذاب کا تسلسل اور عذاب کا یقینی ہونا ویسا ہی ہوگا، لیکن عذاب کی نوعیت مختلف ہوگی۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، ان کہا گیا کہ وہ لوگ جو چاندی اور سونا جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا شدید قسم کا عذاب ہوگا اللہ، کہ ان کے وہ مال، وہ سونے، وہ چاندیاں ان کو دوزخ کی آگ میں پگھلا کر سونا چاندی پگھلتا ہے تو لیکوڈ بن جاتا ہے، پانی کی طرح بن جاتا ہے۔ جب وہ بن جائے گا تو اس پگھلائے ہوئے سونے اور چاندی کو جیسے کسی سخت قسم کے ابلتے تیل کو روئی کے اندر آپ ڈبوئیں، روئی کو اس کے اندر ڈبوئیں اور بندے کے جسم کے اوپر رکھ کے یوں کریں تو کیا حشر ہوگا؟ وہ برداشت کرے گا؟ یہ دوزخ کی آگ میں یہ جمع کیے ہوئے مال، زیورات، چاندی، سونے، ان کو تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بندے کی پیشانیاں، یہ پہلو اور پیٹھ، ان کو داغا جائے گا، مسلسل داغا جائے گا، مسلسل داغا جائے گا۔ یہ اسے عذاب ہوتا رہے گا جو مال ہونے کے اور مال میں زکوٰۃ کا مجاز ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے گا۔ جس مسئلے کے اتنی تاکید شریعت میں ہے، میں ایک سوال چھوٹا سا آپ سے یہ کروں گی کہ کیا یہ سیکھے بغیر ہمیں آ جائے گا؟ نہیں، سیکھے بغیر پتہ چل جائے گا ہمیں؟ نہیں۔ تو جتنے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے انہوں نے آج تک کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے کتنے مسائل سیکھے؟ جواب دیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمیں ضروری ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات ہے کہ دینا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، اور دیں گے بھی تو پھر جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ صورتحال انسان کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور جتنا سخت اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے شک، تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ بغیر ایفرٹس، بغیر کوشش کے اللہ پاک آپ کو یہ موقع عطا کر دیتا ہے کہ آپ جو سفر کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، اس کے صدقے اللہ آپ کے یہ شاندار مسائل اور ضروری چیزیں سیکھنے کا موقع عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو میں نے چونکہ مختصر چیزیں بیان کرنی ہیں، ڈیٹیل میں بیان زکوٰۃ پہ 2-2.5 گھنٹے کے موجود ہیں پیچھے نیٹ پہ، آپ ان کو سن کر مکمل ڈیٹیل سن سکتے ہیں وہاں سے۔ تو اب جو درپیش مسائل ہیں
میں صرف ان پہ بات کرنا چاہوں گی۔ ایک یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مال جیسی دولت پاتے ہیں تو پھر اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس مال کو خرچ بھی کرنا ہے اور جو اللہ کہے ویسے کرنا بھی ہے۔ جس جگہ پہ بھی ہمارے مال کا ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے مما رزقناکم یا رزقناہم۔ رزقنا، اللہ رزق دینے کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے، بے شک جس سے کھلا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بے شک آپ کو تسلیم ہے کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے؟ بے شک سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور کھلے لفظوں میں اللہ اس کا اعلان فرماتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہمارے بندے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ کسی کو یہ غلطی نہ لگے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے۔ ہاں مجازی طور پہ یہ اللہ کی کرم نوازی کہ وہ اختیارات ہمیں دے دیتا ہے، مجازی مالک وہ ہمیں بنا دیتا ہے، اختیار ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اصل میں مالک اور عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مال دینے والا ہے جب اس کا دل کرے، جب وہ چاہے، وہ ہمیں کہہ دے کہ میرا مال واپس کر دو، یا جب میں کہوں تو سارے کا سارا خرچ کر دو، جب میرا دوبارہ دل چاہے گا تو میں دے دوں گا، تمہیں جب حکم ملے تم سارا دے دو، آدھے کا حکم آ جائے کہ آدھا دے دو، آدھا اپنے پاس رکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اگر 10 روپے ملے ہیں تو 5 تمہارے ہیں، 5 تمہارے نہیں ہیں، 100 ملا ہے تو 50 تمہارے ہیں، 50 تمہارے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس روح گردانی کی کوئی گنجائش تھی؟ نہیں انکار کی؟ نہیں ہم تب بھی پابند تھے۔ اور کیا اللہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ تم خرچ کرو؟ وہ کسی بھی طرح لینے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ بے شک وہ جیسے چاہے ہم سے لے لے، بے شک وہ خود سے لے لے، کسی کو دلا دے، وہ ضائع کروا دے، وہ تباہ کر دے، وہ فنا کر دے، وہ چوری کروا دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں بے شعوری میں بھی عطا کیا، شعوری میں بھی عطا کیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ بے شک بے شک اگر ہم اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنی بدعمالیاں، فسق و فجور، ان سب کو دیکھیں تو ہم ایک وقت کا کھانا لینے کے بھی قابل نہیں، لیکن وہ تو رب ہے نا، اور کریم ہے، اس نے تو کرم کرنا ہی کرنا ہے، وہ کرتا ہے، اور کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ مجھے آدھا دے دو، دوسرا حصہ، چوتھا حصہ دے دو اور یہ تمہارے اوپر لازم ہے ورنہ سارا مال تمہارا ضبط کر لوں گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ محبتوں کے ساتھ ترغیب دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر مجھے قرض حسنہ دو گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور میں تمہیں سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ کر کے واپس کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لے لوں گا تو پھر تمہیں واپس نہیں کروں گا، اور جتنا لیا اتنا بھی واپس نہیں کروں گا، بلکہ بے تحاشا بڑھا کے واپس کروں گا۔ تو اگر وہ ایسا نہ کرتا پھر بھی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ ہمارا مال بچ سکتا، یہ تو اس کا کرم، اس نے ایسا کیا۔ اور جب اس کی حکمت بیان کی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تو حکمت یہ سمجھ آئی کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال ایک مضبوط قلعے میں چلا جاتا ہے، ایسا قلعہ جس کا تالا کوئی چور نہیں توڑ سکتا، جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، وہ ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے یقین کامل اور حلال مال کما کے حلال مال میں سے زکوٰۃ ادا کی تو پھر کوئی پاور اس تالے کو توڑ کر وہ مال نہیں لے سکتی۔ یہ بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے۔ آج جو دور ہمارا دور ہے اور آگے آنے والا دور ہے، اس کے لیے کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ
آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو زکوٰۃ کو تاوان، ٹیکس، اور پنجابی میں کہتے ہیں چٹی، زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ اور ایسا سمجھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی کہ انسان اپنے آپ کو خود اس کا مالک سمجھنے لگ جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرے ہی بل بوتے پہ، میری محنتوں پہ اور میری کاوشوں پہ مجھے ملا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل کیا۔ جب وہ یہ سمجھے گا تو اللہ کے حکم پر اس کو اللہ کے لیے دینا یقیناً بہت بھاری اور بہت مصیبت نظر آئے گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے، اور آج ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مسائل کا انکار کر کے معاشرے کے اندر انتشار اور بے راہ روی پیدا کر رہے ہیں۔ تو سامعات محترم، زکوٰۃ کا نظام ہمارے لیے بے انتہا رحمت کا باعث ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کرنے کا ایک مقصد اللہ کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو بندہ زکوٰۃ تو ادا کر لیتا ہے مگر نماز کے قریب نہیں جاتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قارون کیوں تباہ ہوا؟ اس کی دولت کا شمار کرنا، تو شمار کا لفظ استعمال کرنا ہی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ جس بندے کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے ہوں، آپ بتائیے کہ اس کے مال کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور وہاں پہ زکوٰۃ کی شرح کیا تھی؟ 10%، 10%، اور ہماری 40%۔ کرم پہ کرم دیکھتے جائیے۔ 40% کا کیا مطلب ہے کہ 40 میں سے 1 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور انہوں نے 10 میں سے 1 روپیہ دینا تھا، تو 40 میں سے 1 روپیہ اس اللہ کو واپس کرنا جو اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے ہمارے لیے۔ بے شک اور دینا بھی کب؟ جب آپ کا ایک خاص سٹیٹس ہو جائے، اس مال میں سے، اس دولت میں سے جو آپ کی روز مرہ کی ضرورت سے بچا ہوا ہو، آپ کے بچوں کی ضرورت، آپ کے گھر کے راشن، آپ کے پہننے کے کپڑوں کے علاوہ، آپ کے بجلی کے بل کے علاوہ، خرید و فروخت جو روزانہ معمول کی چلتی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے بچا کے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں سے 40 میں سے صرف 1 روپیہ، 100 میں سے صرف 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو کیا اس مالک حقیقی کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ اس کے کہنے پہ یوں ادا کریں؟ اب ہم نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ زکوٰۃ کتنی ہوگی اور کس میں سے ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی سونے میں سے، پھر اس کے علاوہ چاندی میں سے، پھر تیسری چیز جو کرنسی ہے، نوٹ ہے ہمارے، کسی بھی ملک کے جو نوٹ ہوں گے ان نوٹوں کی زکوٰۃ ان میں سے دی جائے گی۔ چوتھی چیز جو آپ نے تجارت کا مال رکھا ہے، یعنی آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کو خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کی جو دکان ہو، کسی کام میں بھی آپ نے وہ پیسہ لگایا ہوا ہو، تو تجارت کا جو مال ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ کتنی چیزیں میں نے گنوائی؟ سونا، چاندی، تجارت کا مال اور نوٹ۔ کیا آپ کے پرس میں جتنے نوٹ ہیں ان میں سے زکوٰۃ ہے اور ہر وقت زکوٰۃ ہے؟ ذرا سوچتے جائیے، ایسا نہیں ہے نا۔ سال میں صرف ایک بار آپ نے 40 میں سے 1 روپیہ دینا ہے، صرف ایک بار۔ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے سال میں ایک بار دینے ہیں، اور وہ بھی کسی غریب نے نہیں دینے،
جس کی زندگی وہ مشکل پیسوں سے چل رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہو گیا ہے. اب جو آپ کو ہر بار سمجھنے میں غلطی لگتی ہے نا، میں اس طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے. یہ جو 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان چاروں کا نصاب کیا ہے آپ یہ سمجھیے. سب سے پہلے ہے سونا. ہمارے پیمانوں اور ہماری ناپ تول کے مطابق ہمارا سونا زکوٰۃ کے قابل بنتا ہے 7.5 تولے. یہ سونا کیوں نصاب اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا؟ سونا اصل مال ہے، چاندی اصل مال ہے، یعنی اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ ثمن ہے. اور ثمن میں اللہ پاک نے زکوٰۃ مقرر کی. سونا صرف سونا، سونے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 دینار اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اب ہم نے اس کو جب اپنے پیمانے میں اس وزن کو کنورٹ کیا تو وہ بنا 7.5 تولے. کتابوں میں، عربی کی فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوگا؟ 20 دینار. جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ہمارے پاس جو سکے ہوتے ہیں 5 روپے کا سکہ ہے نا، ابھی اور کون سا بنا ہے؟ 10 روپے کا بھی ہے. سکہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بھائی جی. یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے سکے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں پتا؟ ان کو جو اوٹ پٹانگ ملتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا. باہر کیا اس طرح کے سکے آغاز میں عرب میں سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. خالص سونا خالص چاندی کے یہ سکے بنے ہوتے تھے. تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ جس کے پاس سونے کے 20 دینار جمع ہو جائیں اور وہ اس کی ضروریات اصلیہ، روزمرہ کا راشن، کھانا پینا، کپڑا پہننا، دوائی، علاج، ان سب سے بچے پڑے ہوں 20 دینار، سال پورا گزر جائے اور ان کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، تو ان 20 دیناروں میں سے پھر آپ کا اتنا برابر حصہ یعنی آدھا دینار بنے گا جو آپ کی زکوٰۃ بنے گی. اب جب آگے اگلا زمانہ بڑا آگے آیا، ان دیناروں کا زمانہ ختم ہو گیا. اس کی جو اصل شرح تھی اس کو معلوم کرنے کے لیے ان دیناروں کو تولا گیا تو وہ سونا بنا ان 20 دیناروں کا 7.5 تولے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بھائی جی. اچھا، دوسری طرف ایک سکہ تھا چاندی کا. چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا درہم. درہم کے لیے شریعت کا نصاب یہ تھا کہ جس کے پاس 200 درہم ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی کے 200 درہم اور دینار سونے کے 20 دینار، ادھر 20 اور ادھر 200. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں لوگوں کو کنفیوژن ہے. آج کے دور میں مجھے کل پرسوں بھی ایک عزیزہ پوچھ رہی تھی کہ بھی آج کل جو کہا جا رہا ہے کہ چاندی کے نصاب پہ زکوٰۃ ادا کریں، تو چاندی کا نصاب تو بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے، تو بندے کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اللہ اتنے پیسے کیا کرے گا. جی اب یہ بات سمجھے کہ ایسا کیوں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والے لوگ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں. جی میں نے کیا بولا؟ 20 دینار. ان کا وزن کتنا ہے؟ اونچی بول کے بتائیے. 7.5 تولے. دوسری طرف چاندی کا نصاب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 دینار 200 درہم یہ چاندی کے ہوں گے، تو پھر ان چاندی کے ان سکوں پہ زکوٰۃ ہوگی. اب جو 200 درہم ہیں ان کو تولا گیا، وہ بنے 52.5 تولے. لہذا ہمارے اندر جو اصطلاح جاری ہو گئی وہ ہو گئی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی. کلیئر ہوگی بات؟ جی بھائی. اچھا، اب ان دو کا جو اتنا فرق تھا
اور اس فرق کے باوجود ان دونوں پہ زکوٰۃ رکھی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 200 درہم اور 20 دینار ان کی قیمت برابر تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ 200 درہم اور 20 دینار سونے کے، ان دونوں کی قیمت اگر لگائی جاتی تو جتنے میں 20 دینار خریدے جاتے تھے اتنے میں 200 درہم خریدے جاتے تھے، برابر قیمت تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ ہو تو بھی زکوٰۃ، جس کے پاس یہ ہو تو بھی زکوٰۃ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پہ دونوں پہ زکوٰۃ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، سونے اور چاندی کی ویلیو الگ ہوتی گئی، سونا بڑھتا گیا، چاندی گھٹتی گئی، چاندی کی قیمت بہت کم ہوئی اور سونے کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اب بڑھتے بڑھتے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 1 تولہ سونا 2 لاکھ سے زیادہ رقم کا ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج کل سونے کا ریٹ کتنا ہے۔ آپ غور سے دیکھیے گا اپنی بالیوں کو کتنے تولے کی ہیں۔ اچھے ہاں سے امیر ہو چکے ہیں آپ، کبھی وہ 20,000 50,000 کی آپ کی امی نے بنوا کے دی تھی، اب اگر تولے 1.5 کی ہوئی تو کہیں 2.25 لاکھ پہ آپ کی قیمت پہنچ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ویلیو کتنی بدل گئی ہے۔ شریعت زکوٰۃ مقرر کیوں کرتی ہے؟ امیروں کے لیے کہ غریبوں کے لیے؟ امیروں کے لیے نہیں، امیروں نے تو دینی ہے نا۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کا حصہ ہے، غریبوں کا فائدہ ہے، غریبوں کو شریعت بینیفٹ دے رہی ہے، یہ ان کا حصہ ہے جو اللہ نے امیروں کے مال میں رکھا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے لیے کوئی کام کیا جائے فائدہ اس کا سوچا جاتا ہے یا جو کرتا ہے فائدہ اس کا سوچا جاتا ہے؟ جس کے لیے کیا جاتا ہے، بولے نا، جس کے لیے کیا تو جاتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے نا، تو پھر فائدہ غریبوں کا سوچا جائے گا۔ اس لیے علماء نے اب کہا کہ جو کم قیمت والا نصاب ہے اگر آپ اس کو ختم کر کے بڑے نصاب کی طرف جائیں گے تو وہ غریبوں کا نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آج اگر دیکھیں کہ 7.5 تولے سونا لینے کے لیے اگر ہم 2 لاکھ کی بھی قیمت لگائیں تو 15 لاکھ روپیہ چاہیے ہوگا، تب 7.5 تولے سونا آئے گا۔ کتنے لوگ 15 لاکھ کا سونا خریدیں گے؟ بہت سارے لوگ نہیں خریدیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ نہیں خریدیں گے تو غریب تو بھوکے مریں گے۔ اللہ نے برابر کا حصہ امیروں کے اندر ان کا رکھا ہے، لہٰذا علماء نے یہ فرمایا کہ اب 2 نصاب جب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، چاندی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، سونے کی بہت اوپر چلی گئی ہے، تو پھر ہر زکوٰۃ دینے والا یہ دیکھے گا کہ اگر تو سونا ہی اپنی صورت میں ہے تو اس کو 7.5 تولے پورا کرو، جب ہوگا تو اس کی زکوٰۃ دینا۔ چاندی اگر اصل حالت میں ہے وہ 52.5 تولے پوری کرو، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ان کی اصلی حالت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ تجارت کا مال۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کرنسی، نوٹ۔ اب ان کو زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ ان کی زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان کی قیمت لگائیں گے۔ آپ کے پاس جو روپے ہیں مثال کے طور پہ ایک پورے سال سے فالتو پڑے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بینک میں پڑے ہیں یا گھر میں پڑے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میرے پاس روپے ہیں کیا ان کی 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے؟ اگر خریدی جا سکتی ہے تو پھر ان روپوں پر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اگر 52.5 تولے چاندی نہیں، 7.5 تولے سونا بھی نہیں، تھوڑا سا سونا ہے، بے شک ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے کانٹے کیوں نہ ہو، اور تھوڑی سی چاندی ہے یا چاندی ہے ہی نہیں، صرف تھوڑا سا سونا ہے، باقی کوئی تجارت کا مال ہے وہ بھی نہیں، پھر پیسے پڑے ہوئے بینک میں، یہ 2 چیزیں ہو گئی، تھوڑا سا سونا اور باقی پیسے۔ اب ہم 7.5 تولے کا انتظار نہیں کریں گے، اب ہم 52.5 تولے چاندی کا انتظار نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ اس انگوٹھی کی قیمت ڈالیں گے،
کانٹے ہیں یا کڑے ہیں ان کی قیمت ڈالیں گے، اور جتنے پیسے ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی ان دو چیزوں کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے یا خود نوٹوں سے خریدی جا سکتی ہے، اب ان نوٹوں کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اس انگوٹھی کے پیسے بھی ان نوٹوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ جس دن زکوٰۃ نکالیں گے اس دن باقاعدہ مارکیٹ سے اس کی انگوٹھی کی قیمت پوچھیں گے۔ جس دن زکوٰۃ دینی ہے آپ کے پاس جو سونا ہے اس دن اس سونے کی قیمت مارکیٹ سے پوچھیں گے، چاندی کی قیمت معلوم کریں گے، آج مارکیٹ میں ان کی ویلیو کیا ہے، اس کے مطابق قیمت لگائیں گے۔ اور قیمت کون سی پوچھیں گے آپ؟ قیمت پوچھیں گے بیچنے کی، خریدنے کی نہیں۔ قیمت بیچنے کی پوچھیں گے۔ آپ اپنی انگوٹھی بیچنے جائیں تو دکان والا کتنے کی لے گا وہ قیمت لگے گی۔ اس کو اپنے روپوں میں 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، ان کے اندر اپنے سونے کی قیمت بھی جمع کریں، جمع کر کے ساری رقم بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھ بنتے ہیں۔ ہر لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، صرف 2,500، ہر لاکھ میں سے صرف 2,500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کا وہ مال پاک ہو جائے گا۔ تجارت کا مال، آپ کے گھر میں دکان ہے، آپ کے گھر والوں کی مارکیٹ میں دکان ہے، کوئی اسٹور ہے، آپ نے گھر میں گودام میں مال رکھا ہوا ہے، دکان پہ مال رکھا ہوا ہے، جو تجارت کا مال ہے، اس سارے کی وہ ویلیو مارکیٹ سے پتہ کریں گے کہ آپ جب اس کو بیچیں گے تو کتنے کی بیچیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ایک مشین جو ہے وہ 10,000 کی لائی ہے لیکن آپ خود اس کو 15,000 کی بیچتے ہیں، تو قیمت 15,000 لگے گی، 10 نہیں لگے گی۔ اس کے مطابق جتنا مال آپ کے اسٹور میں، آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے، آپ سال کے بعد اس کا حساب کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سارا میرا مال جو دکان میں ہے یہ کتنے کا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ رقم ہو جاتی ہے یا اس کے برابر، تو وہ جو سامان تجارت کا آپ کی دکان یا اسٹور میں ہے اس سارے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کا وہی طریقہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ کا سامان ہے تو صرف 2,500 روپیہ آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 2 لاکھ ہے تو 5,000 دینا ہے، 4 لاکھ ہے تو 10,000 اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس لاکھ کتنے بچ رہے ہیں اور اللہ کتنا لے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور آگے اب کیا ہے کہ آپ نے اگر گھر میں بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ سمجھدار مائیں ذرا سنیں، بہت سی سیانی مائیں سال ہاں سال تک جہیز بناتی رہتی ہیں۔ آپ نے گھروں میں جو بیٹیوں کا جہیز بنا کے رکھا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ سن رہی ہوں یہ مسئلہ۔ کون کون پہلی دفعہ سن رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ دیکھا کتنی تعداد ہے؟ گھر میں بیٹیوں کا پڑا ہوا قیمتی جہیز، اس کی قیمت لگوا کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ نے اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے اس سال میں حج نہیں کرنا اور آپ کی رقم کو اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ سال ہونے سے پہلے پہلے آپ نے عمرے یا حج کے لیے جمع نہیں کروانے، تو عمرے اور حج کی اس رقم پر بھی جب تک آپ حج پہ نہیں جائیں گے زکوٰۃ ہوگی، آپ اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ ہاں، اب آتے ہیں دوسری طرف۔ آپ کے پاس رینٹ کے لیے گاڑی ہے، یہ بھی کسی کا سوال تھا، کسی کی گاڑی ہے وہ رینٹ پہ چلاتے ہیں اور اس سے اپنا خرچہ نکالتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، تو کیا اس گاڑی پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب دین سمجھیں گے نا تو آپ کو دین بہت آسان لگے گا۔ گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں۔ 10 گاڑیاں، ایک نہیں 10 گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں ہوں، لاکھوں کی ہوں، آپ کا وہ کاروبار ہے، آپ ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں اور اس سے آپ کی آمدن آتی ہے، وہ آپ کا کاروبار ہے۔ تو 10 گاڑیاں بے شک چلیں، کسی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان 10 گاڑیوں کی جو ماہانہ آمدن ہوگی، اگر وہ آمدن سال کے بعد 52.5 تولے چاندی کے برابر بچی پڑی ہے، اب اس آمدن پر زکوٰۃ ہے۔
گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا گاڑیوں کا شو روم ہے اور آپ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جس طرح آلو پیاز لوگ بیچتے ہیں آپ بھی گاڑیاں بیچتے ہیں، لوگ کپڑا بیچتے ہیں آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، یہ آپ کی وہ پروڈکٹ ہے جس کا آپ سودا کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، اب ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ فرق سمجھ آیا؟ جو گاڑیاں آپ کو کاروبار کر کے دیتی ہیں، کرائے پہ چلتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گاڑیاں خود بکتی ہیں اور پھر نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں پھر بکتی ہیں، ان گاڑیوں کی قیمتوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد باقی آپ کی مارکیٹ میں کوئی بھی شاپ ہے، وہ مشینیں ہو گئی، وہ کپڑا ہو گیا، اور کوئی برتن ہو گئے، ایسی تمام چیزیں جو تجارت کے لیے آپ نے گودام میں لا کے رکھی ہیں، اس شاپ پہ پڑی ہیں، وہ بے شک آپ کے گھر میں ہی پڑی ہیں لیکن ہے دکان کی، آپ کی نہیں ہے۔ اب ان سب کی قیمت اس دن کی لگوا کر، جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، جتنی رقم بنے گی اس میں سے ہر لاکھ کے پیچھے 2500 آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور آپ کے گھر میں اگر ایسے صوفے پڑے ہیں نا تو کہ جن کے اوپر سونے کی تار کا کام ہوا ہے لیکن آپ کے استعمال میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک نہیں 10 جگہوں پہ آپ کا قیمتی سامان گھر میں جو استعمال ہو رہا ہے، وہ برتن ہیں، وہ فرنیچر ہے، وہ کارپیٹس ہیں، وہ باقی اور گھر کی چیزیں ہیں، آرائش کی ہیں، اے سی ہیں، ٹی وی ہیں، فریج ہیں، فریزر ہیں، وہ گھر میں ایک ایک جگہ پہ ہر کمرے میں اگر استعمال ہو رہا ہے، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ فضول خرچی ہے یا قناعت ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ ان پہ نہیں ہے۔ مکان، آپ نے ایک مکان مری میں بنا رکھا ہے، ایک مکان کشمیر میں بنا رکھا ہے زندگی انجوائے کرنے کے لیے، ایک مکان آپ کا گجرات میں ہے، وہ سارے مکان آپ کے رہنے کے لیے ہیں۔ آپ جاتے ہیں 4 مہینے وہاں رہتے ہیں، 4 ادھر رہ لیتے ہیں، 4 ادھر رہ لیتے ہیں، کسی گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 5-7 فلیٹ یا مکان بنا کے کرائے پہ دے رکھے ہیں، آپ ان کا کرایہ وصول کرتے ہیں، ان سارے فلیٹس اور مکانات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان کی جو کمائی آ رہی ہے، وہ کمائی اگر پورا سال جمع ہوتی ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے اباب ہو جاتی ہے، اب اس کمائی پہ زکوٰۃ ہے، مکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے 8 بیٹوں کے لیے ایک ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کا فلاں کا فلاں کا، وہ 20 سال بھی پڑے رہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ اس لیے پلاٹ خریدتے ہیں کہ میں یہ خریدوں گا بیچوں گا، خریدوں گا بیچوں گا، اب پلاٹ کی قیمت پہ زکوٰۃ آئے گی، اب پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ مطلب کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی آپ تجارت کر رہے ہیں وہ بعین ہی اس چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ جو چیزیں آپ کے استعمال کے لیے ہیں وہ ایک سے بڑھ کے 10 بھی اگر ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے ایسے ہی کوئی اور چیزیں جو تجارت کے لیے آگے پیچھے بنا کے رکھی ہیں اور آپ ان کو خریدتے بیچتے رہتے ہیں، جیسے گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، پلاٹ ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں، کپڑا ہے، یا مارکیٹ میں جن چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہے، حتیٰ کہ سونا ہے، چاندی ہے، آپ ان کی بھی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن کب زکوٰۃ ہے؟ جب وہ اتنی مقدار سے اوپر ہو جائے یا اس کے برابر ہو جائے، اگر اس سے کم ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ خالص سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، پیسوں کے ساتھ آدھا تولہ بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، کچھ پیسے کچھ سونا کچھ چاندی، کچھ چاندی کچھ سونا، یہ جمع ہے تو ان پہ زکوٰۃ ہے، لیکن خالص صرف اور صرف سونے کے سوا اور کچھ نہیں آپ کے پاس، تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب ساری زندگی رکھیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے تو ساری زندگی سے یہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بعض آنٹیاں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ اتارتی نہیں ہیں کہ اتاریں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ انہیں اتاریں یا انہیں پہنیں، شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سونا ہونا چاہیے، وہ چاہے آپ کے لاکر میں پڑا ہوا ہو، چاہے بینک میں پڑا ہوا ہو، چاہے آپ کے بازو پہ ہو، چاہے آپ کے کانوں میں ہو،
جہاں بھی ہوگا اس کی زکات ہے، اس کی زکات ہے۔ اور اسی طرح اگر 52.5 تولے چاندی ہے اور آپ کے پاس وہ محفوظ ہے اور ضروریات اصلیہ سے علاوہ ہے تو پھر آپ کے اوپر اس کی زکات ہے۔ یہ تمام باتیں اچھی طرح سے سن لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب رہی بات کہ ہم نے زکات رمضان میں دینی ہے یا شعبان میں دینی ہے، یہ ایک بہت بڑا غلط مسئلہ، اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ آج کے دور میں جیسے مہنگائی ہے نا، آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ سارے سال میں اپنی گنجائش کے مطابق زکوٰۃ دیتے رہیں، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ دیتے رہیں۔ 1000 دے دیا، 2000 دے دیا، 5000 دے دیا، سال کے اینڈ پہ جا کے حساب کر لیں، آپ کو پتہ رہے کہ میں نے اتنے دے دیے، اتنے میرے باقی ہیں۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں آپ کو دینا آسان ہو جائے گا۔ خاص طور پہ وہ خواتین جو کہتی ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں، تو ان کے لیے پہلا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے زیور میں سے کچھ بیچ کے زکوٰۃ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سال کے دوران تھوڑا تھوڑا اپنے خرچ میں سے نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے دیتی رہیں، سال کے بعد ان کو پرابلم نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کب دینی ہے؟ میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہاں بیٹھے بٹھائے اتنا مال دے دیا کہ میں صاحب نصاب ہو گئی۔ اب میرے پرس کو نہیں دیکھنا، یہ سارا اللہ کا اپنا ہی ہے، آپ مجھے دیکھنا ہے کہ اگر اللہ مجھے دے دے اور میں صاحب نصاب ہو جاؤں، میرے پاس 7.5 تولے سونا آ جائے، میرے پاس 52.5 تولے چاندی آ جائے، میرے پاس اتنے لاکھ روپیہ آ جائے اور میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو مجھے آج کا دن یاد رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کے دن کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آج 11 رمضان المبارک، مجھے جنوری، فروری، مارچ کی ڈیٹ نہیں یاد رکھنی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی احکام میں صرف اسلامی مہینوں سے دن گنے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عیسوی مہینوں میں 365 دن شمار کرتے ہیں سال کو، اور اسلامی مہینوں میں کبھی 360 دن بھی آتے ہیں، کبھی 355 دن بھی آتے ہیں، لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسلامی مہینوں کے دن شمار کریں۔ آج 11 رمضان مجھے یاد رکھنی ہوگی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگلے سال میں زندہ رہوں اور میرا مال سلامت رہے، اس مال میں بے شک اور آتا جائے تو آتا رہے، اگلے سال 11 رمضان کو مجھے چیک کرنا ہے کہ آج میرے پاس مال کتنا ہے۔ اگر اس 11 رمضان کو بھی میرا مال زکوٰۃ دینے کے برابر ہوا تو پھر اس 11 رمضان سے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی، اگلے سال کی 11 کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب اگر میں چاہوں تو 11 کو زکوٰۃ ادا کروں، میں چاہوں تو 12 کو کروں، میں چاہوں تو شوال کو کروں، میں چاہوں تو آگے ذیقعد میں کروں، ذی الحج میں کروں، محرم میں کروں، سفر میں کروں، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے گنجائش ہے۔ تھوڑی تھوڑی کروں، یکمشت کروں، یہ بھی میرے پاس گنجائش ہے۔ ہاں، اب اگر بائی چانس رمضان ہے تو پھر تو بڑی لک ہے، پھر تو آٹومیٹیکلی آپ رمضان میں دیں، اجر ہی اجر، اور 70 گنا زیادہ اجر ہے۔ مگر اگر کوئی بندہ معراج شریف کے مہینے میں، شب برات کے مہینے میں مال حاصل کرتا ہے اور اگلے سال اسی مہینے میں اس کا سال پورا ہو جاتا ہے، یا سفر میں یا محرم میں یا آگے کسی مہینے میں، تو پھر اسی سال کی پلٹ کر وہ تاریخ آئے گی تو وہ مجاز ہو جائے گا کہ اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اچھا، اگر سفر میں وہ بندہ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ اب بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، اور اس کے ارد گرد رمضان تک پتہ نہیں کتنے بھوکے مر جاتے ہیں، مریض لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ثواب کے لیے، تو یاد رکھیے اب ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی ناراضگی ملے گی، اللہ کی ناراضگی۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، آپ کے ثواب کا حق نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی، یہ آپ پہ لازم ہے، آپ کو یہ دینی ہے، تو آپ اپنے ثواب کے چکر میں غریبوں کو مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں،
اور اللہ کی جو منشا ہے اس کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر آپ کے اس زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ نے اللہ کی حکمت کو سمجھا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کے دل کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان کا ثواب بھی لوں، تو کچھ رقم بچا لیں، زکوٰۃ کی کچھ رقم بچا لیں کہ یہ میں اتنے جا کے رمضان میں دے لوں گی، اور اس سے پہلے اگر کوئی آپ کو مجبور مسلمان ملتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کی جائے تو اس کی فوراً زکوٰۃ سے مدد کر دیں۔ اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو تھوڑی سی رقم روک کے رکھ لیں، وہ جا کے رمضان میں دیں، آپ کی دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی خواہش بھی اور غریب کی ضرورت بھی۔ یہاں پر ایک بڑا غور طلب نکتہ ہے، اس کی آج سے اصلاح کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری یہ عادت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ سب کی عادت ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے، آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ آپ تعمیر کے لیے دے رہے ہیں رقم، آپ صدقے کے لیے دے رہے ہیں، آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں، آپ رقم ہاتھ میں دیتے ہی کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ دعا کریو۔ آپ رقم دیتے ہی دعا کریو، یہ بدل فوری طور پہ آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے حکم کے لیے اگر تو نفل کوئی صدقہ پیش کیا مصیبت دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ یہ کہیں دعا کرو، ایصال ثواب کے لیے دیا، ٹھیک ہے آپ کہیں دعا کرو۔ آپ نے جب فطرانہ دیا یا کسی جرم کا فدیہ دیا، کفارہ دیا، یا پھر زکوٰۃ ادا کی، جاگ کے بات سنیں میری جی، کیا کہا میں نے؟ زکوٰۃ، فطرانہ، کفارہ، فدیہ، یہ سارے واجب صدقے ہیں۔ جب ان میں سے آپ نے کچھ بھی دیا تو آپ کے لیے دے کر یہ کہنا جائز نہیں کہ دعا کریو، یہ کہنا آپ جو لے رہے ہیں اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ اگر وہ لے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے، لیکن یاد رکھیے آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے، فطرانہ دیتے ہوئے، کفارہ اور فدیہ دیتے ہوئے جو بندہ آپ سے لے رہا ہے نا، آپ اس کو دیں دونوں ہاتھ باندھ کے، اس کا شکریہ ادا کریں، یہ شریعت ہے، شریعت کا حکم یہ ہے۔ کیا کریں؟ بول کے بتائیں، کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں، منہ سے بول کے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا فرض قبول کیا، سبحان اللہ، آپ نے میرا فرض قبول، وہ تو پہلے ہی آپ پہ مہربانی کر رہا ہے کہ آپ کا گندا مال لے کے آپ کے مال کو پاک کروا رہا ہے، آپ الٹا اس پہ ذمہ داری ڈال دیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اس کو سمجھیے اور اس عمل کی درستگی کیجیے، اور اس وقت سے ڈریے جو وقت ابھی تو عرب ممالک میں آ بھی چکے ہیں اور ہمارے علاقوں میں بھی آنے والا ہے۔ کیسے؟ زکوٰۃ، یہ اس وقت یہ خاص طور پہ یہ منظر دیکھنے کو ملیں گے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لوگ یوں دامنوں میں جھولیوں میں ڈال کے زکوٰۃ کی رقم پھر رہے ہوں گے کہ کاش کوئی ہم سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارا فرض ادا کروا دے، لوگ منہ پھیر لیں گے، کوئی زکوٰۃ کی رقم ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس وقت بھی ہم کہیں گے اچھا زکوٰۃ نہیں لینی تو دعا کریے، بولیے ہاں۔ تو دین کو سمجھیں پلیز، دین کو سمجھیں، خدا کے لیے اللہ کی منشا، اللہ کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور غریبوں کو پیدا کر کے اس نے امیروں پر جو احسان کیے ہیں امیر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر غریب نہ ہوتے تو یہ زکوٰۃ کون لیتا، یہ فطرانے کون لیتا، اور آپ کے اعمال کو، آپ کی عبادتوں کو پاک کون کرواتا؟ اللہ نے ان کی ضرورت بنا دی، آپ کے فرض کی ادائیگی بنا دی، اور نظام چل نکلا، مگر آگے چل کے آپ کی آزمائش آنے والی ہے۔ اس لیے تو جو عرفاء ہوتے ہیں نا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے قریب کے فتنوں سے پہلے پہلے ہمیں لے جا، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کرو، غالب 10 سال اور جینا ہے، میں ہم اسی پہ رہتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
تو جو مجھے ضروری چیزیں لگیں اور جو آپ نے پوچھی میں نے صرف انہیں یعنی کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی ہمت، توفیق، سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج کا یہ آپ کا سبق امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے قرآن کریم کا سبق آپشن پہ رکھا تھا کہ اگر ہمارا ٹائم بچ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج ایک دن اس کو سکپ کر کے یہ مسائل سارے آپ تک میں پہنچا دوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ جو ہم سے ہوتا ہے اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بچ جائیں، اور پھر ہمارا اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا کلیئر ہونا اور مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم جو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اندازے سے۔ اس کے لیے علماء نے جتنی سختی سے پابند کیا ہے عوام کو، وہ یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل لے کر اپنے سٹور، اپنے دکان کی ایک ایک چیز کو یا تو پہلے سے لکھ کے اور نوٹ رکھیں یا پھر نوٹ کریں، اور ایک ایک چیز کا حساب شامل کر کے اس کا مجموعہ بنائیں، پھر اس مجموعے میں سے فائنل فگر کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ ادا بے شک سارے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے کریں، آپ کے پاس فگر ہونا چاہیے کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ گناہ کی بات ہے، اور اس وجہ سے کہ آپ کو یہ بوجھ نہ لگے، علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینے کی نیت سے اپنی دولت کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، زیورات اکٹھے کر کے نکالتے ہیں جن جن لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو مارکیٹ میں بیچ کے وزن کرواتے ہیں، یا وزن کا اگر پتہ ہے تو اس دن کی قیمت پتہ کرواتے ہیں کہ اتنے سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے، اتنی چاندی کی کتنی بنتی ہے، اور آپ یہ سارا عمل جو کر رہے ہیں نا زکوٰۃ کے لیے، اللہ کے ہاں یہ سارا عمل آپ کی عبادت ہے، یہ سب اللہ کی طرف عبادت ہے۔ اس کو بوجھ اور اضافی کام نہیں سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کوئی اضافی کام ہے، نہیں، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں ایک دن مقرر کر کے، ایک دن مقرر رکھ کر ان تمام چیزوں کا شریعت کے مطابق حساب کر کے یا کسی سے کروا کے یہ رکھنا چاہیے، اور پھر اپنی گنجائش کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، آپ کے پاس رقم تو ہے لیکن آپ کی قرض میں گئی ہوئی ہے، وہاں پہ علماء نے دو باتیں آپ کے لیے فرمائی ہیں۔ ایک یہ، اگر آپ کو یقین ہے کہ قرض دی ہوئی رقم آپ کو سالم واپس مل جائے گی، کوئی گھپلا نہیں ہوگا، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، تو آپ سال بہ سال اس رقم کی زکوٰۃ دیتے رہیں، پہلا آپشن اور بہترین آپشن۔ دوسرا آپشن یہ کہ اگر آپ اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ جب رقم ملے گی تو زکوٰۃ دوں گی، تو اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، آپ اتنے سالوں میں زکوٰۃ نہ دیں لیکن نوٹ کر کے رکھتے جائیں، جب رقم واپس آئے تو آپ زکوٰۃ دے دیں۔ لیکن یہ آپ اور میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سال میں میرے پاس جو مال تھا اس کی 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے تو 5 سالوں میں 2.5 لاکھ بن جائے گی، تو 50,000 دینا آسان ہوگا یا 2.5 لاکھ دینا آسان ہوگا؟ 50,000۔ 50,000۔ تو پھر اس طرح ہمیں اپنے عمل کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک اور صورت ہے، آپ نے قرضہ دیا تھا وہ ڈوب گیا، آپ کی کاوش تو جاری ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ ملے گا، لیکن اللہ نے فضل کر دیا کہ 10 سال بعد جا کے وہ قرضہ آپ کو مل گیا، جو رقم ڈوبی ہوئی تھی وہ واپس مل گئی، بیچ کے 9 سال آپ کو کوئی امید نہیں لگی۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ وہ ڈوبی ہوئی رقم جب واپس آئی ہے تو جو پچھلے سال تھے جن میں آپ کو پتہ تھا کہ رقم ضائع ہو گئی ہے، ان کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہوگی، جب وہ رقم واپس آ گئی تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، یہاں پہ ایک چیز مجھ سے عشر کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ عشر جو ہوتا ہے نا، عشر سال میں ایک بار نہیں ہوتا، عشر کا تعلق کھیتوں کے ساتھ ہے، اس کی پیداوار کے ساتھ ہے۔ آپ اگر سال میں 2 بار 3 بار 4 بار فصل لیتے ہیں تو ہر بار جو اس کا فصل لینے والا بندہ ہے
اس کے اوپر اس کا عشر لازم آئے گا۔ جتنی فصلیں آپ لیں گے اتنی بار عشر زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، اس کو بھی ہلکا نہیں لینا ہے، یہ بھی زکوٰۃ، لیکن عشر نام اس کا اس لیے کہ یہ 40واں حصہ نہیں ہوتا، یہ 10واں حصہ ہوتا ہے، تو 10ویں حصے کو عربی میں عشر کہتے ہیں، اور 10 کے عدد کو عربی میں عشر یا عشرہ کہتے ہیں، تو یہ عشر ہے، یہ فصلوں کے اندر سے ہے۔ لہٰذا جو فصل آپ کی بارش کے پانی سے اگتی ہے، اور ایسے علاقوں میں زمین ہے کہ آپ کو پانی خرید کے، کھاد ڈال کے، ٹیوب ویل لگا کے وہاں سے پانی لے کے فصل نہیں اگانی پڑتی، تو وہاں پر 10واں حصہ ہی 10 بوریوں میں سے 1 بوری، 10 کلو میں سے 1 کلو آپ کا عشر ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں دیا تو آپ جتنا غلہ کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، ناپاک کھا رہے ہیں۔ پاک تب ہونا تھا جب آپ نے عشر ادا کرنا تھا۔ اور اگر آپ ٹیوب ویل سے پانی لے کے، کھاد ڈال کے، زمین کو تیار کر کے پھر آپ اس کی فصل اگاتے ہیں، تو اب آپ کا عشر 20واں حصہ ہے، 20 ہے، کیونکہ آپ نے اس پہ پیسہ لگایا نا، اس لیے اب 20 بوری میں سے 20 کلو میں سے 1 آپ کو دینا ہوگا۔ اب یہ عشر ہے، جتنی فصل سال میں آئی اس سب کے اوپر عشر ہوگا، کم ہے یا زیادہ ہے، وہاں پہ سونے چاندی کی طرح مقدار نہیں، 1 بوری ہے، 1 من ہے، 10 کلو ہے، 5 کلو ہے، ہر ایک میں سے آپ کو اپنا عشر ادا کرنا ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی زکوٰۃ یا فدیے کے پیسے دے اور کہے کہ یہ کرائے میں ڈالیں، دیکھیں اس کا جواب میں کل دے چکی ہوں، اسی لیے تو میں بار بار آپ کے ہاتھ کھڑے کرواتی ہوں توجہ کروانے کے لیے کہ آپ وقت ضائع نہ کیا کریں میرا۔ ایک سوال کو 4 دن آپ پوچھیں گے اور آپ سنیں گے 1 دن بھی نہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب میں نے کل دیا تھا کہ اگر کوئی کرائے میں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے تملیک۔ ابھی میں نے عربی میں آپ کو تعریف سنائی کہ تملیک کرنا، یعنی آپ نے یہ موبائل ہے، یہ میں کسی کو دوں، میں کہوں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اب میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں، میں نے جس کو دیا اس کو مالک بنا دیا، وہ مالک بن گیا نا، وہ اسے بیچے، اس کے اپنے پاس رکھے، آگے کسی اور کو دے دے، وہ خود مختار ہو گیا، اب اس کے پاس اس کی ملکیت آ گئی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم جب ہم دیتے ہیں تو ہم اسے دے دیتے ہیں، وہ اس کا مالک ہے، وہ اب اس کو جو چاہے کرے۔ جب تک یہ طریقہ زکوٰۃ کی رقم دینے میں نہیں بنتا تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو کرائے میں کون مالک بنا؟ کوئی نہیں بنا نا، ہاں، یا پھر یہ کہ جو بندہ کوئی فی سبیل اللہ ایک شک ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، فی سبیل اللہ یعنی جو بندہ اللہ کے دین کے عروج کے لیے سرپرستی کرتے ہوئے ایک کام کر رہا ہے، جس طرح ہم اداروں میں کام کرتے ہیں یا ہم اسٹوڈنٹس کی پرورش کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اور ہمارا مشن کمائی کرنا نہیں، صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تو اس صورت میں آپ جب ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ہم اسی رینج کے اندر اس زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، اس سے باہر کسی دوسری میں نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے زیر کفالت لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے شرعی طور پہ وکیل ہوتے ہیں، اور ان وکیل ہونے کی حیثیت سے ہم وہ چیز لے کر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو یہ جائز ہو جاتی ہے۔ جو بندہ آپ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے یا گاڑی والا جو ڈرائیور ہے وہ ملازم ہے، اور ایک 28-29 دن کا آپ کا ایک سفر ہے جو آپ دین سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اس طریقے سے اجتماعی طور پہ وہ رقم دے کر کرائے پورے نہیں کر سکتے۔ آپ نیکی کریں تو اپنے قرض میں سے نہ کریں، اپنی محبت میں سے کریں۔ ہاں، یہ تو آپ کا قرض ہے جو اللہ کو آپ نے دینا ہے، آپ اس کو اس طرح استعمال نہیں کریں۔ ہاں، اگر آپ کی گاڑی میں کوئی عزیزہ، کوئی بہن، کوئی ساتھی، کوئی بزرگ، آپ پرسنلی ان کو جانتے ہیں کہ وہ مطلب کمزور ہیں، اس طرح سے زیادہ امیر نہیں ہے، خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، روز کا کرایہ نہیں دے سکتے، تو آپ کسی محبت کے ذریعے انہیں کہیں کہ اماں جی یہ رمضان شریف ہے، یہ میری طرف سے آپ تحفہ قبول کریں، آپ اپنی عید کے لیے، آپ اپنے رمضان کے لیے جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، آپ انہیں تحفہ کر کے دے دیں، وہ خود پھر اس میں سے اپنا کرایہ دیں گے، پھر اس کا یہ طریقہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اب چوتھی بار یہ سوال نہیں آئے گا۔ جی
جن لوگوں کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بینک سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں کٹتی، وہ آپ کے اوپر اسی طرح لاگو رہتی ہے۔ زکوٰۃ اگر بینک والے دیں گے تو وہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی جو زکوٰۃ دینے کے لیے ہے۔ بینک والوں کو کیا پتہ ہے کہ آپ کب صاحب نصاب ہوئے ہیں اور کب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور بینک والوں کو کیا پتہ ہے کہ وہ جو 1,00,000 روپے آپ کا پڑا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا قرض لیا وہ واپس کرنے کے لیے رکھا ہوا وہ آپ کا ہو ہی نہ، انہوں نے اندر سے کاٹ لیا تو وہ ٹیکس کاٹا، وہ زکوٰۃ نہیں گئی۔ لہٰذا اس غلطی کو سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے خود اس رقم کی زکوٰۃ دیں جو آپ نے بینک میں رکھی ہوئی، وہ زکوٰۃ کافی نہیں ہوگی۔ جی ابھی ایک اور سوال یہ ہے، میاں بیوی میں سے کچھ سونا بیوی کی ملکیت ہے اور کچھ کرنسی شوہر کے پاس ہے، تو اس کو اکٹھا ہی تصور کیا جائے گا؟ یہ میاں بیوی سے پوچھے نا پہلے، یہ پہلے ان سے پوچھے کہ وہ اکٹھا تصور کرتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے وہ کبھی میاں بیوی دونوں اکٹھا تصور نہیں کریں گے۔ بے شک منہ سے 100 بار وہ شوہر کہہ دے گا نا کہ جو کچھ میرا ہے تیرا ہی تو ہے، تو اگر 5,000 بیوی مارکیٹ میں زیادہ خرچ کر کے آئے گی تو اسے کان پکڑوا دے گا کہ تو کتنے گھروں پوچھ کے خرچ کر کے آئی، جب اس کا تھا تو وہ خرچ بھی نہیں کر سکتی تو اس کا کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے مال و دولت میں اپنا مالک خود ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بیوی کے پاس ہے اس کی مالک بیوی ہے، جو شوہر کے پاس ہے اس کا مالک شوہر ہے، جتنا اس کے پاس ہے اتنا اس پہ فرض ہے، جتنا اس کے پاس ہے اتنا اس پہ فرض ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، جیسے یہ ہمارے گجرات میں کارخانے ہیں پنکھوں کے، یہ بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر کروڑوں کی مشینریاں لگی ہوتی ہیں، ان کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ کوئی سونار ہے اس کے پاس بڑی قیمتی ڈائیاں بنی ہوئی ہیں اور بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں اس کی، کوئی یہ انجینئر ہے اس کے پاس اپنے مشن اپنا وہ جو اس کی فیلڈ ہے اس کے متعلق بڑی ہیوی مشینری ہے، کروڑوں کی مشینریاں ہوتی ہیں، ان کو وہ استعمال کرتے ہیں، اب کیا ہوگا ان کی زکوٰۃ کا؟ کوئی بندہ بتا سکے گا؟ چلے بتائیں نا، سوچیں تو صحیح نا کہ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کبھی کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو بندہ جو کاروبار کرتا ہے نا، اور کاروبار کے لیے اس کو جو مشینری چاہیے، حتیٰ کہ ایک ٹیلر ہے اس کے پاس پیکو کی مشین ہے، اس کے پاس سلائی کی مشین ہے، بٹن کاج کی مشین ہے، یہ ساری اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے پیشے کی یہ ضرورتیں ہیں۔ پیشے کے لیے جو اوزار، جو چیز، جو مشینری یوز ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ ایک انجینئر یا ایک مستری یا ایک ٹھیکیدار ہے، اس کی مشینری رینٹ پہ جاتی ہے اور رینٹ اس کا آتا ہے، اس کی کمائی آتی ہے، تو ان کی کمائی میں اگر رقم اتنی پہنچ جائے جو زکوٰۃ کے برابر ہے اور سال گزر گیا، اب اس مشینری کی کمائی پر زکوٰۃ ہوگی، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک مکان ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ جگہ ہے، پلاٹ ہے، جو جس کے اندر آپ نے وہ مشینری سیٹ کی ہوئی ہے، آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بلند آواز سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ رب نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہر مستری جو ہے اس کے پاس اگر ایک ڈرل مشین بھی ہے اور ایک رگڑائی کرنے والی مشین ہے، اس پہ ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی، وہ کماتا کہاں سے؟ سوچا اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح میں نے ابھی قرض کا ذکر کیا، قرض کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا، اوزاروں کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مثال کے طور پہ ابھی آپ کا جو ایک سرکل گھر کا چلتا ہے اس میں 60-70 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ آپ کا مہینے کا خرچہ ہے،
اب آپ اس میں زکوٰۃ کی رقم نکالنے لگے ہیں، 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، 2 لاکھ آپ کا مہینے کا خرچہ ہے، تو آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ 2 لاکھ علیحدہ کر لیں گے، پہلے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس مہینے کا خرچہ نکال کر جو اسپیئر رقم ہوگی آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج اگر آپ جس دن صاحب نصاب ہوئے 2 مہینے بعد آپ کے پاس دگنی رقم آ گئی، 4 مہینے بعد اس سے دگنی آ گئی، پھر اس سے دگنی آ گئی، سال پورا ہونے پر آخری دن جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی تھی اس دن پھر آپ کے پاس اتنی رقم بچ گئی جتنی پہلے دن تھی۔ اب دیکھیے اللہ کی کرم نوازی، اللہ نے ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے 4 ماہ 6 ماہ 2 ماہ تیرے پاس 4 گنا رقم تھی تو اس کے برابر بھی اس کا حصہ زکوٰۃ میں شامل کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ آخری دن جب تم نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن جتنی رقم ہے بس زکوٰۃ اس پہ ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی ہو گئی ہے تب بھی اس پہ، زیادہ ہو گئی ہے تب بھی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا رمضان میں زکوٰۃ کا حساب نہیں بنتا، جب ہمارے پاس مال آیا اس پہ سال گزر گیا، ہم زکوٰۃ دینے کے پابند اس دن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جتنا مال جمع ہوتا جائے اس کے مطابق ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے، اور زکوٰۃ کے لیے ہم اسلامی مہینوں کا حساب رکھیں گے، زکوٰۃ گن کے دیں گے، ایک ایک پیسہ گن کے حساب کریں گے، اندازے سے آپ یہ کہیں گے کہ چلو اللہ والوادی ٹوٹ جائے تو کوئی گل نہیں، گل بڑی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ آپ بے شک یہ کہیں کہ چلو اللہ کی طرف زیادہ چلا جائے تو ہم کھلا دے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں آپ کا قبول نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے یوں پابند ہوں کہ ایک بال کے برابر نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کا مکمل حساب کرنا، بے شک آپ مہینہ پہلے لگیں اس کا حساب کرتے ہوئے اس دن تک آئیں، اور اس دن میں آپ پہ فائنل کر کے لکھ کے رکھ لیں کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، دینا جب آپ کی مرضی ہے دیتے رہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں، پیسے اس کے پاس ہیں جو انہوں نے بچوں کے مستقبل کے لیے رکھے ہیں، کیا ان پہ زکوٰۃ ہے؟ جب حج جیسے مقدس فریضے کی رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے تو بچوں کے مستقبل والے پیسوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ تو ہوگی۔ میں نے کل بھی کہا نا کہ توجہ سے جب باتیں سنیں گے آپ تو پھر سوال کرنے کا بھی طریقہ آپ کو آئے گا، اور بچوں کا مستقبل ماں نے دیکھا ہوا ہے، آج بچوں کو وہ بھوکا اگر مار رہی ہے اور لوگوں کا محتاج کیا ہوا ہے، مستقبل کے لیے پیسے 25 سال کے لیے فکس پروجیکٹ میں کروا دیے ہوئے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ حرام کھا رہی ہے، حرام کھلا رہی ہے، استغفر اللہ. وہ عقل مندی سے اس پیسے کو لگا کے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو کمانے کی، کاروبار کرنے کی رغبت دلائیں، ان کو طریقہ سکھائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ قرآن کریم نے واضح طور پر ان لوگوں کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ میں بڑی دفعہ بیان کر چکی ہوں، میں نے اس کو سکپ کر دیا پوائنٹ کو۔ سب سے پہلے جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ کون بندہ ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ یہاں دونوں کی الگ الگ سے شرائط بیان ہوں گی۔ دینے والا جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، نابالغ بھی نہیں، دیوانہ بے وقوف پاگل بھی نہیں، مال اس کا نصاب کے برابر ہونا چاہیے، اور حول حولان یعنی پورا سال اس پہ گزر جانا چاہیے۔ جس بندے نے زکوٰۃ دینی ہے اس پہ پورے مال پر اس کا پورا قبضہ ہونا چاہیے، کوئی مال ڈسٹرب اور آگے پیچھے اور لوگوں کے قبضے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس مال کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ قرض سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے قرض کی رقم اس پیسوں سے نکال لیں،
اگر رقم نہیں بھی ہے لیکن وہاں لکھ دیں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے اور یہ رقم ہے، جتنا قرض ہے اس کو اس کے اندر سے مائنس کر لیں۔ اور مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ وہ ہوتی ہے جس کے بغیر بندے کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا، ضرورت کے لیے آگے پیچھے جانے کا انتظام ہونا، یہ ساری حاجات اصلیہ ہیں۔ ان سب کا پورا کرنے کے بعد جس مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے اس مہینے کا بھی سارا خرچ نکال کے، اس کے بعد قرض نکال کے، اس کے بعد اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج ہو رہا ہے اس کے علاج کے پیسے نکال کے، اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کتنے پیسوں سے دینی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ سارے سورہ توبہ کی آیت کے اندر سب لوگوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی فقیروں کو، مسکینوں کو، اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن اب اس کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، یہ آغاز اسلام میں تھا۔ غلاموں کو آزاد کرنے میں، آج کل غلام بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قیدی ہے یا ایسا مجبور قیدی ہے کہ اس کی سزا پوری ہو گئی لیکن وہ آزاد نہیں ہو پا رہا، تو اس کو آزاد کرانے میں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا خاصا تھا، ویل آف تھا، حادثہ ہو گیا، چوری، ڈاکہ، خرابی، نقصان، کچھ بھی، اب وہ غربت پہ آ گیا اور قرض اس پہ اتنا ہو گیا کہ اس کا جینا محال ہو گیا، زندگی چلانا محال ہو گئی۔ اب اس کا قرض اتروانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور ایسا مسافر جو اپنے ملک، اپنے گھر میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، لمبے عرصے کے لیے پردیس میں ہے، وہاں پہ حالات کی مشکلات اور دشواریوں نے اس کو بے حال کر دیا، تو اس کی مدد کے لیے بھی آپ پردیس میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی جنگ لڑنے گیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ کوئی بھی جہاد کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں، کمائی کے لیے نہیں، وہ جہاد تلوار کے ساتھ ہے، وہ جہاد قلم کے ساتھ ہے، وہ جہاد جسم کے ساتھ ہے، وہ جہاد زبان کے ساتھ ہے، لیکن ہے خالص اللہ کے لیے، تو اس صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں اگر وہ حاجت مند ہو۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غالباً آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر سادات یا ہاشمی ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو وہ بارہا مرتبہ وہ بھی میں بتا چکی ہوں کہ ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو حضرت عباس کی اولاد ہیں، جو حضرت حارث کی اولاد ہیں، جو حضرت جعفر کی اولاد ہیں، جو حضرت عقیل کی اولاد ہیں، جو حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ 5 اصحاب جو ہیں، جن میں 2 نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور 3 نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، حضرت علی اور ان کے بھائی، ان سب کی اولادوں میں سے کسی کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر بے انتہا حالات خراب ہو جائیں، جہاں جان کو بچانے تک کی نوبت آ جائے، تو پھر شریعت نے کنڈیشنز دی ہیں، وہاں پہ کنڈیشنز ہوں گی جن کو فالو کیا جائے گا، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ پھر ہم ان کو بیان کریں تو ہم ان کے سہارے پہ چلنا شروع کر دیں۔ ان کی عزت، سادات کی عزت، ہاشمیوں کی عزت، ان کا وقار، اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کی نسبت کی وجہ سے یہ ان کی شان ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے مال کا غسالہ ہے۔ غسالہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں تو یہ پانی ہمارے جسم سے لگ کے جو گرتا ہے، ہم غسل کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے پانی لگ کے جو گرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ خود پاک ہوتا ہے مگر آگے کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ تو زکوٰۃ کی حیثیت شریعت میں اس غسالے کی ہے، تو کیا وہ جو اترن ہوگی، جو میل اتارنے والی چیز ہوگی، کیا وہ ہم نبی کے خاندان کو دیں گے؟ نہیں نا، نہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یہی حکمت ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لیے اس وقت اللہ کریم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مقرر کیا تھا،
کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی؟ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اب آپ ان کا خیال کرنا چھوڑ دیں۔ ان کا خیال کرنا ہمارے اوپر اپنی اولادوں سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ افضل اور زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو کوئی کمی آ جائے تو آ جائے، اگر ہمارے نزدیک کوئی سفید پوش ہاشمی یا سید ہے اور اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، اس کی زندگی تنگ ہے، تو ہمیں اپنی جانیں بھی لگا کے ان کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان تمام مسائل پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ آمین۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ روزانہ اپنی مرضی سے سبق سنتے ہیں، اپنی مرضی سے بیان سنتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، لیکن اس بیان کو میری خواہش پر کل آنے تک 1-2 مرتبہ دوبارہ لازمی سنیں، کیونکہ یہ پیچیدہ مسائل ہیں جو ہر ایک کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں، اور ایک بار سننے سے یہ یاد نہیں ہوتے۔ آپ ان کو یاد کریں، ہماری جو بچی ہیں وہ نوٹس بنائیں اور ان کے مسائل کو اتنی اچھی طرح سے سمجھیں کہ کل اگلی زندگی میں جب یہ خود صاحب نصاب بنے تو ان کو اپنے پورے مسائل کا پتہ ہو۔ جن کے پاس اپنا بڑا گھر ہو اس پہ زکوٰۃ کیا فرض ہے؟ کیا مطلب ہے بڑا گھر ہے؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس 10 گھر بھی ہیں، آپ پہ زکوٰۃ گھر کی وجہ سے نہیں ہے، آپ نے گھر کرائے پہ دے رکھی ہے پھر بھی آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پھر اب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ بچے پیسے جمع کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، بچوں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ابھی تو میں بتا چکی ہوں کہ بالغ بندے پہ زکوٰۃ ہے، نابالغ بچے پہ وہ اربوں کا مالک ہو نا، اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے ترکہ چھوڑ گئے ہوں تو جو اس کے والی ہوں گے اس کے بالغ ہونے کا انتظار کریں گے، نہ ان کے والیوں پہ زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، اور نہ بچے پہ زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا، مال اس کے سپرد کیا جائے گا، تب وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو بچے پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، بچوں نے کیوں پیسے جمع کرنے ہیں؟ اگر کسی سے ادھار لیے اور کہیں چلے جائیں وہاں زکوٰۃ ادا کریں۔ جس نے ادھار لیا اس نے زکوٰۃ کیوں ادا کرنی ہے؟ آپ کے سوال کا تو یہ مطلب بن رہا ہے کہ ادھار کہیں سے لیے اور چلا کہیں گیا تو زکوٰۃ وہاں ادا کر دے۔ آپ آسمان پہ بھی چلے جائیں تو وہاں جا کے زکوٰۃ ادا کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زکوٰۃ آپ کے ساتھ ہے نا، وہ مال کے اوپر نہیں، آپ کے اوپر ہے، کیونکہ مال کے مالک آپ ہیں، تو آپ جہاں مرضی جائیں، زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے۔ مگر یہ سوال بھی غلط اور ادھورا ہے کہ جتنی مجھے سمجھ آئی ہے اس کا تو جواب یہ ہے، لیکن ادھار لے تو نہیں ہے نا، ادھار دینے کی یا تو بات ہوگی، اور اس کی میں پوری وضاحت کر چکی ہوں کہ کس ادھار پہ زکوٰۃ ہے کس پہ نہیں ہے۔ جو زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے اس کا عشر کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو آپ کے پاس زمین سے فصل آئے گی نا، جس کے پاس فصل جتنی آئے گی اس فصل میں سے اس نے اپنا عشر ادا کرنا ہے۔ زمین کا ٹھیکہ تو زمین کی چیز ہے اور عشر زمین کے اندر نہیں ہے، عشر ہے آپ کی فصل کے اندر، لہذا جس کا جتنا حصہ بنے گا اس میں سے وہ اپنا عشر ادا کرے گا۔ وہ مالک کا ہوگا یا آگے ٹھیکیدار جو ہے اس کا ہے، یا کوئی اور پارٹنر ہے، 2-4 بندے اکٹھے ہیں زمین میں، جو بھی ہیں، جس کا جتنا اپنا حصہ ہوگا اس میں سے وہ اپنا عشر ادا کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی پھر ایک کسی کا سوال آ گیا گفتگو ختم ہونے کے بعد، جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی کون کیسے حقدار ہے؟ ایک تو ابھی میں نے بتا دیا کہ ہاشمی اور سادات، ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں، انہیں زکوٰۃ لینی بھی نہیں چاہیے، انہیں زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں
وہ بندہ دوسرے سے بوقت ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ چھوٹا سا ایک لیا ہے، جو بندہ خود زکوٰۃ دینے کا مجاز نہیں، مطلب اس کا مال، اس کی دولت، اس کا پیسہ اتنا نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، اس کے نیچے درجے میں ہے، اس کو بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں گے تو جو بھی اس درجے کے نیچے آئے گا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے کے بینک بیلنس بڑھاتا رہے گا تو یہ ظلم ہوگا دوسرے غریبوں پہ جن کا حق کھائے گا۔ تو اتنی سی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ جو لوگ پلاٹ لے کے مہنگے ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے بندوں میں اس ساری باتیں بیان کر چکی ہوں گی۔ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ جو پلاٹ آپ نے خریدے ہیں بیچنے کے لیے، پراپرٹی ڈیلرز یہی کام کرتے ہیں نا بھائی، وہ پلاٹ لیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد مہنگا ہوتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے۔ تو جو لوگ مہنگے ہونے کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، بعد میں بیچ دیتے ہیں، پھر خرید لیتے ہیں، ان پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے۔ پلاٹوں پر زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنی زمین نکال کے کسی کو دے آئیں گے، ہاں، اس کی جو قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور قسطوں پہ جو پلاٹ لیے ہیں اس کی کچھ قسطیں ادا ہو گئی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں، جو ادا ہو گئی ہیں کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر وہ پلاٹ بھی آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بیٹی کے لیے لیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، بیٹے کے لیے لیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، گھر بنا کے کرائے پہ دینے کے لیے پلاٹ لیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے بھی وہ پلاٹ اسی لیے لیا ہے کہ جب میری رقم پوری ہو جائے گی، پلاٹ مہنگا ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گا، میرا کاروبار بن جائے گا، اب زکوٰۃ اس کے اوپر دینی ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔